بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کلاسیکل نظام کے اندر کلاسیکل نظریہ روزگار۔ اس میں کل پہلے ہم نے اس کا انٹروڈکشن اور ازمپشنز دیکھی، اس کے بعد پھر اس کے میں نے آپ کو پارٹس لکھوائے کہ ہم اس میں 4 چیزیں ڈسکس کریں گے، جس میں پہلا تھا سیز لا آف مارکیٹ۔ کل اس کی دونوں جو بریف ڈسکرپشن تھی زرعی سسٹم کے تحت بھی اور بارٹر سسٹم کے تحت بھی، اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ، اور یہ یا اشیاء کے بدلے زر حاصل کر کے پھر اس زر کو ہم انہی اشیاء و خدمات کے اوپر خرچ کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے سرکولر فلو بھی میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو یہ ایک کمپلیٹ کوسچن ہے، جتنا آپ نے ابھی تک لکھا ہے یہ ایک کمپلیٹ کوسچن ہے، اور یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ اس کے ہیں، سیز لا آف مارکیٹ، بارٹر سسٹم اور منی سسٹم میں اس کو ڈسکس کریں، یا یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح رسد اپنی طلب خود ہی پیدا کر لیتی ہے۔ اس کو آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں یا اس کو بریفلی ڈسکرائب کریں گے اس طرح۔ تو ہاؤ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ، تو اس کو آپ ان دونوں صرف پھر آپ اس میں سیز لا آف مارکیٹ لکھیں گے، ہلکا سا کلاسیکل کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا کنسیپٹ ہے، اور سے جو ہے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کو ماننے والا ہے، اور اس نے فلاں دور میں یہ اپنا نظریہ جو اس کی ڈیٹ تھی اس میں جو ہے اس نے یہ مقالہ لکھا، اور اس میں اس نے یہ 1803 میں اس نے جو ہے یہ تحقیقی مقالہ یا جرنل اس نے لکھ کے اس میں اس نے یہ والا قانون پیش کیا، سیز لا آف مارکیٹ۔ اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہی تھا کہ اس کے مطابق ہر جو رسد ہے، ہر جو شے پیدا ہوتی ہے اکانومی کے اندر کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، وہ اپنی طلب خود ہی پیدا کر لیتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی بن بکے نہیں رہتی ہے، وہی چیزیں پیدا ہوں گی جو پرائس میکنزم ڈیسائیڈ کرے گی، اور جب پرائس میکنزم یا طلب اور رسد کی فورسز سے وہ چیزیں تیار ہوں گی تو ان میں کمپٹیشن ہوگا، جب کمپٹیشن ہوگا تو مکمل روزگار ہوگا، اور کوئی چیز بھی بن بکے نہیں رہے گی، اب وہی چیز پیدا کریں گے جس کی آپ کو مناسب ریوارڈ ریونیو مل رہا ہوگا۔ تو اس طرح جو سمیشن جو آپ کے نمبر آف گڈس ہے ڈیمانڈ کے فارم میں، وہ سپلائی کے برابر ہو جائے گی، اور جو سپلائی ہے وہ ڈیمانڈ کے برابر، اور اگر ہم اسی سپلائی کو پرائسز میں کنورٹ کر دیں، جب ہم چیز تیار کرتے ہیں تو وہ فیکٹریوں سے منڈیوں میں آ جاتی ہے، ہمیں ڈائریکٹ فیکٹریوں سے معاوضہ ملتا ہے، فرموں سے معاوضہ ملتا ہے، ریونیو ملتا ہے، ہم جو بھی وہاں پہ لیبر پرفارم کر کے آتے ہیں، فیکٹر پروڈکشن پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں معاوضہ ملتا ہے، ہم اس معاوضے کو لے کے گڈز مارکیٹ میں جاتے ہیں، اشیاء و خدمات کی منڈی میں جاتے ہیں، وہاں سے ہم ان اشیاء و خدمات کو خریدتے ہیں۔ جب ہم خریدتے ہیں تو وہ اشیاء و خدمات ہماری سیٹسفیکشن کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور ہماری کمائی ہوئی آمدنی قیمتوں کی شکل میں دوبارہ سے فرموں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اگر ہم ساری کی ساری آمدنی خرچ نہیں کرتے تو وہ جو انکم کا حصہ ہم بچاتے ہیں، سیونگز، وہ ہم بینکس میں جمع کروا دیتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہولڈنگ کا تو کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اس پیسے کو سیو کر لیں گے، اور سیونگ سے وہ پیسہ ہم کہاں بھیجیں گے، ہم کیپٹل مارکیٹ میں، منی مارکیٹ میں ہم اس پیسے کو جمع کروا دیں گے، اور منی مارکیٹ اس پیسے کو استعمال کیسے کرے گی، اس کو لون دے گی فرموں کو، اس پیسے کو لون کی شکل میں فرموں کو دے گی، یا فرموں میں خود سے انویسٹ کر دے گی۔ اب وہ جو سیونگز ہیں جو لیک ہو گئی تھیں سسٹم میں سے، سرکولر فلو میں سے، وہ دوبارہ سے جا کے بینکنگ سسٹم کے تھرو، منی مارکیٹ یا کیپٹل مارکیٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے تھرو جا کے وہ دوبارہ سے فرموں میں انجیکٹ ہو جائیں گی، اور ان کے بدلے میں اشیاء و خدمات تیار ہوں گی، یا عاملین پیدائش کے معاوضے بنیں گے۔ تو اس طرح کوئی بھی چیز جو ہے وہ امبیلنس نہیں ہو رہی ہے، جتنا پروڈیوس ہو رہا ہے اتنا ہی، یعنی ہاؤس ہولڈ جتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فرمیں اتنی سپلائی، فرمیں جتنی پروڈکشن دے رہی ہیں، جتنی سپلائی دے رہی ہیں، اتنی ہی ہاؤس ہولڈ کے پاس ان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو سمیشن ایس یا پرائس آف سپلائی از ایکول ٹو سمیشن پرائس آف ڈیمانڈ۔ تو یوں یہ سرکولر فلو تھا جس میں آپ کل کو بہت کنفیوز ہو رہے تھے۔ اس میں آپ نے جو سٹائل تھا وہ بہت کلیئرلی فرسٹ ڈائیگرام میں بنا ہوا تھا، اس میں جسٹ آپ نے ہاؤس ہولڈ میں سے ایرو نکال کے اس میں سیونگز ڈالنی تھیں، سیونگز کو پھر آپ نے ایک منی مارکیٹ کا سرکل بنا کے اس میں انٹر کرنا تھا،
اور منی مارکیٹ یا کیپٹل مارکیٹ کا نام اس کو دے کے پھر وہاں سے ایرو اپنے فرموں تک لے کے جانا تھا اور وہاں پہ سینٹر میں اپنے انویسٹمنٹ یا لون لکھ کے اس کو انجیکٹ کر دینا تھا فرموں میں. اینی ہاؤ ایک صبا ہی نیم ہے 136 رولم، انہوں نے مجھے نوٹس اپنے سینڈ کیے، بہت اچھا کام کیا ہوا تھا لیکن ڈائیگرام پھر بھی 2 بنائی ہوئی تھی. تو بیٹا آپ ٹرائی کریں کہ ڈائیگرام جو ہے وہ ایک کریں. جو سیکنڈ والی میں جو انفارمیشن ہے، جو ایکسٹرا انفارمیشن دی ہے انہوں نے ایک سٹیپ ایڈوانس کیا ہے اس کو سیونگز اور انویسٹمنٹ والا، وہ آپ اسی فرسٹ ڈائیگرام کے اندر ہی ان کو ایرو سے سیٹ کر کے اسکیل اور ایرو بنا کے آپ اس کو الگ سے ایک تھرڈ فلو بنا کے نیچے والی سائڈ سے یا جہاں بھی آپ کو جگہ ہے اویلیبل وہاں پہ آپ اس کو دوبارہ سے منی مارکیٹ اور منی مارکیٹ یا کیپٹل مارکیٹ سے آپ انجیکٹ کر کے انویسٹمنٹ کو یا لونز کو آپ فرموں تک لے جائیں. بس جو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز نکل گئی تھی وہ اس سے جو میں نے یعنی 20% اگر ہم نے سیو کر لیا ہے تو 20% کے برابر دوبارہ اشیاء پیدا نہیں ہوں گی اور 20% کے برابر لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو وہاں سے بے روزگاری پیدا ہوگی. تو کیونکہ کلاسیکل والے کہتے ہیں کہ ہمیشہ مکمل روزگار رہتا ہے تو ہم یہ پھر پروف کریں گے وہ جو سیونگز ہم نے کر لی تھی، ہم نے اس کو جا کے منڈیوں میں خرچ نہیں کیا تھا، وہ منی مارکیٹ کے تھرو دوبارہ سے فرموں تک وہ رقم پہنچ جائے گی اور وہ اس کو مزید دوبارہ سے ری انویسٹ کر لیں گے. آج ہم نے جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے بک کے مطابق وہ ہے اشیاء کی منڈی، گڈز مارکیٹ. گڈز مارکیٹ اور لیبر مارکیٹ کو اکٹھا ہی ڈیفائن کرتے ہیں، بلکہ آپ لیبر مارکیٹ کی جو ڈائیگرام ہے وہ دیکھیں گے تو اس میں گڈز مارکیٹ کی ڈائیگرام بھی ساتھ بنی ہوئی ہے اور ساتھ اس کی لیبر مارکیٹ ہے. لیبر مارکیٹ ہے اور کیونکہ ہمیں جو لیبر چاہیے اشیاء و خدمات پیدا کرنے کے لیے، قومی آمدنی کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو ہمیں جو لیبر اور کیپٹل کی مقدار چاہیے وہ ہمیں ان دونوں منڈیوں کے توازن سے حاصل ہوگی، اشیاء کی منڈی اور محنت کی منڈی. سب سے پہلے گڈز مارکیٹ میں آئیں تو ہم لا آف ویریبل پروپورشن پہ چلے جاتے ہیں. لا آف ویریبل پروپورشن میں کیا ہے کہ جب معین عاملین پیدائش کے ساتھ متغیر عامل کی اکائیاں لگائی جاتی ہیں، فکس فیکٹر پروڈکشن کے ساتھ ویریبل فیکٹر پروڈکشن کو انوالو کیا جاتا ہے تو اشیاء و خدمات مختلف سٹیجز میں سے گزرتی ہیں. فرسٹ کیا ہے کہ ہر جو فیکٹر پروڈکشن ہے وہ پچھلے کی نسبت پریویس کی نسبت زیادہ پروڈکشن دے رہے ہیں، یعنی لا آف انکریزنگ ریٹرن ہوتا ہے. اس کے بعد آگے لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن سٹارٹ ہو جاتا ہے جب ہر اگلی پھر لا آف کانسٹنٹ ریٹرن ہوتا ہے کہ پچھلی اور جو اگلا فیکٹر پروڈکشن ہے دونوں کی سیم پروڈکشن ہے، تھرڈ والا بھی اتنا ہی دے رہا ہے، فورتھ والا بھی اتنا ہی دے رہا ہے. اس کے بعد ایک لمٹ ہوتی ہے مشینری کی، اس فارم کی، اس پلانٹ کی. پھر اگر ہم مزید اشیاء و خدمات کی مقدار کو بڑھاتے چلے جائیں تو پیداوار بڑھنے کی بجائے گرنے لگتی ہے. کانسٹنٹ کے بعد پھر وہ ڈیکریزنگ ریٹرن آ جاتا ہے اور ڈیکریزنگ سے ہوتے ہوتے وہ زیرو ہو جاتا ہے اور زیرو سے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. یعنی MPL جو ہے مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر، وہ پہلے انکریزنگ، پھر کانسٹنٹ، پھر ڈیکریزنگ، پھر زیرو اور پھر نیگیٹو ہو جاتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو مارجنل یوٹیلیٹی، جو زیرو مارجنل یوٹیلیٹی ہے، زیرو جو مارجنل کنسیپٹ ہمارا ہے وہ ہمیں میکسیمائز کرتا ہے. جو چیز ہماری زیرو ہو جاتی ہے، MP اگر ہمارا زیرو ہے تو ہمارا TP میکسیمم ہوگا، ہمارا MR اگر زیرو ہے تو ہمارا TR وہ میکسیمم ہو جائے گا. اس طرح کر کے یہ ہمارا زیرو کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمیں میکسیمائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہ ہوگا کلیاتی معاشیات کے اندر کہ ہم اپنی قومی آمدنی کو یا ہمارے کل جو پیداوار ہے Y اس کو زیادہ سے زیادہ کریں. اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو MPL ہے، MPL کا ڈائیگرام نیچے والا جو بنا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لیبر 1 سے لیبر 2 تک جو ہے وہ کانسٹنٹ ریٹرن کو شو کر رہا ہے، بالکل اسٹریٹ لائن ہے. اور اسی طرح جو اوپر والی ڈائیگرام میں اس کی Y کی جو ڈائیگرام ہے اس میں بھی 0 سے لے کے A پوائنٹ تک، A to B جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ پوائنٹ ہے اس کا، یعنی بڑھنے کی جو اسکیجول ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اس کے بعد ہلکا ہلکا خم آنے لگ جاتا ہے اس کے اندر Y والے خط کے اندر، جیسے جیسے ہم لیبر کی اکائیاں بڑھاتے چلے جائیں گے. کانسٹنٹ کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے ڈیکریزنگ کا. تو ڈیکریزنگ ریٹرن یعنی MPL جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ L1 سے L5 تک وہ گرتی چلی جاتی ہے اور گرتے گرتے L5 پہ وہ زیرو ہو جاتی ہے. جب وہ L5 پہ زیرو ہوئی ہے تو آپ اوپر دیکھیں تو اوپر والے حصے میں جو Y ہے قومی جو پیداوار ہے، یہ قومی آمدنی ہے ہماری، وہ میکسیمم ہو گئی ہے اس سٹار نقطے کے اوپر جہاں پر نیچے والی ڈائیگرام میں L5 کے اوپر
MPL 0 ہے اسی ایگزیکٹ پوائنٹ کے اوپر جو ہماری کل پیداوار ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنی پیداوار پیدا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے انہوں نے اس کا ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے کہ L1 پہ کیا ہے, L2 پہ کیا ہے, L3 پہ کیا ہے, L4 پہ کیا ہو رہا ہے, L5 پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپ جو ہے وہ ان پوائنٹس کو دیکھ لیجئے گا. بہرحال یہ ایک دو ڈائیگرام ہے جس میں جو y ایز اے فنکشن آف لیبر ہے اور کیپٹل ہم نے لانگ رن میں کانسٹنٹ کر دی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور سب چیزیں کانسٹنٹ ہوں گی, ان لانگ رن میں سو جاتی ہے معیشت ساری. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایگریگیٹ پروڈکشن فنکشن. ویسے ہمارا جو سمپل پروڈکشن فنکشن ہے وہ تو Q سے ہوتا ہے, Q از اے فنکشن آف لیبر, تو وہ ہوتا ہے. لیکن جو میکرو کلاسیکل فنکشن ہے اس کو ہم ایگریگیٹ پروڈکشن فنکشن کہیں گے, اور اس کو ہم y از اکول ٹو y is a function of labor where capital is constant. یہ ساری ڈیٹیل بھی ڈائیگرام کے ساتھ دی ہوئی ہے آپ کی, اور ساتھ ڈائیگرام ہے, اور ڈائیگرام کی مزید وضاحت کے لیے آگے پوائنٹس ہیں, اس کو آپ نے مینشن کرنا ہے. اور جو میں نے آپ کو 4 ہیڈنگ لکھوائی تھیں ایگزمپشنس کے نیچے, اس میں جو سب سے لاسٹ والی ہیڈنگ ہے نا, یہ جو میرے پاس نوٹس تھے اس میں یہ سب سے لاسٹ میں ڈسکس کیا گیا, لیکن آپ کی بک میں سب سے پہلے ڈسکس کیا گیا, تو ہم اس کو آپ کی ترتیب سے ہی پڑھیں گے. تو یہ پہلی ہوگی اشیاء کی منڈی, اس کے ساتھ آگے ہے محنت کی منڈی. محنت کی منڈی تھوڑی ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے, اس کو ہمیں تھوڑا سا شارٹ کر لینا ہے. اس میں جو سب سے پہلے ہم جو چیز کریں گے وہ ہے سپلائی آف لیبر اینڈ ڈیمانڈ آف لیبر. اب سپلائی آف لیبر کس کی طرف سے ہے؟ سپلائی آف لیبر ہے عام مزدور کی طرف سے. میں اگر مزدور ہوں تو میں اپنی محنت کی سپلائی خود دے رہی ہوں, اور مجھے میری طلب کہاں پہ ہے؟ میری طلب فرموں کے اندر ہے. فرمیں میری طلب کریں گی تو میں وہاں پہ اپنی سپلائی دوں گی. ٹھیک ہو گیا. اب میں جو کہ خود سپلائی ہوں اپنی محنت کی, تو میرا ریلیشن شپ میری اجرت کے ساتھ کیا ہوگا, ویج ریٹ کے ساتھ کیا ہوگا, کہ جتنی زیادہ مجھے اجرت ملے گی میں اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو محنت کے لیے اپنی محنت کو پیش کروں گی. اور اگر مجھے کم اجرت ملے گی تو میں کم محنت پرووائڈ کروں گی. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر اجرتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ سپلائی آف لیبر زیادہ ہوتی ہے, جہاں پہ اجرتیں یا ویجز کم ہوتی ہیں وہاں پہ جو یہ ہے سپلائی آف لیبر ہے یہ بھی کم ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈیلٹا ایس ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا پی, یعنی ڈیلٹا کیو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا پی, یعنی چینج پی نہیں ڈبلیو بائی پی, ریئل ویجز. ریئل ویجز جو ہیں وہ ان کے ریٹ آف چینج کی وجہ سے جو سپلائی میں چینج آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ پازیٹیو ہوگا. یعنی ڈیلٹا ایس ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ڈبلیو بائی پی از گریٹر دین 0. پازیٹیو ریلیشن ہے ان دونوں کا, کہ اجرتیں زیادہ تو سپلائی بھی زیادہ, اجرتیں کم تو سپلائی بھی کم. اس کے بعد اس کا ڈائیگرام ہے, نیچے سے اوپر کی طرف ڈائیگرام ہے, اس کے اوپر بھی وہ ریلیشن شپ لکھا ہوا ہے. وائی ایکسس کے اوپر آپ ویجز لیں گے, ایکس ایکسس کے اوپر آپ سپلائی آف لیبر لیں گے, اور اس کو آپ نے ڈرا کر لیا. اس کے بعد نیکسٹ اس کا ہے ڈیمانڈ آف لیبر. ڈیمانڈ کس کی طرف سے ہوگی؟ فرموں کی طرف سے. فرمیں ہمیں ڈیمانڈ کریں گی تو ہی ہم اپنی لیبر کو وہاں پہ جا کے سپلائی دے سکیں گے. اب فرموں کے لیے کیا بینیفٹ ہے ویجز کے ساتھ؟ کہ فرموں کا یہ دل کرتا ہے کہ کم سے کم ویجز پہ زیادہ سے زیادہ مزدور ہائر کر کے ان سے کام لیا جائے. اٹس مین کہ فرمیں جو ڈیمانڈ آف لیبر کا ریلیشن شپ ہے فرموں کا وہ نیگیٹو ہے, کہ جب ویجز زیادہ ہوں گی تو ڈیمانڈ آف لیبر کم ہو جائے. انہوں نے پے کرنا ہے لیبر کے بدلے, تو وہ زیادہ ہائی ویجز کے اوپر کم لیبر کو ڈیمانڈ کریں گے, اور کم ویجز کے اوپر زیادہ اس کو ڈیمانڈ کریں گے لیبر کو. تو پھر ظاہر ہے وہ جیسے آپ نے ڈیمانڈ سپلائی پڑھا ہے, یہاں بھی سیم وہی شیپس ہیں, وہی کرو ہیں, بس آپ نے ریلیشن شپ بتانا ہے کہ سپلائی کا ریلیشن شپ پازیٹیو ہے ویجز کے ساتھ, اور جو ڈیمانڈ آف لیبر ہے ڈی ایل, اس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ نیگیٹو ہے. ان دونوں کا انٹریکشن بھی آپ کا بڑا اچھا ڈائیگرام ڈرا ہوا ہے. ان دونوں کو انٹریکٹ کریں تو ایکولیبریم پوائنٹ کے اوپر آپ کی جو ریئل ویجز ہیں ڈبلیو بائی پی وہ سیٹل ہو جاتی ہے, ڈبلیو بائی پی اسٹار, اور نیچے آپ کا جو ایل اسٹار ہے, ایل اسٹار آپ کے پاس آ گیا ہے. یہ وہ ایگزیکٹ کوانٹٹی آف لیبر ہے جس پہ آپ کی محنت کی منڈی میں توازن آ گیا ہے.
اب آپ نے اس محنت کی منڈی سے سلیکٹ ہوا لیبر اٹھا کے اس سے آپ نے وہ وائی پروڈیوس کرنی ہے جو اشیاء کی منڈی میں آپ نے کی ہے، اور آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ جو ایگزیکٹ لیبر آپ نے اشیاء کی منڈی سے سلیکٹ کیا ہے وہ اسی کی مدد سے آپ نے اسی لیبر کی مدد سے آپ نے میکسیمم جو پروڈکشن فنکشن ہے وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے۔ اور یہ آپ کی جو لیبر مارکیٹ کی بالکل اینڈنگ پہ ڈائیگرام ہے وہ آپ کی اس میں دونوں چیزیں ملا کے بتائی ہوئی ہیں۔ اوپر لیبر مارکیٹ ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ آف لیبر کی ڈائیگرام ہے، اور نیچے اس کی گڈز مارکیٹ کی ڈائیگرام ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس میں ریئل ویجز کا کانسیپٹ دیا ہے اسی محنت کی منڈی کے اندر ہی، اور جو ریئل ویجز کا یہ کانسیپٹ ہے یہ پیگو کی جانب سے دیا گیا ہے، اور یہ میں آپ کی اس میں بھی بک میں بہت اچھا ہے، اور میں یہاں سے بھی تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پیگو کی طرف سے جو قانون کلاسیکل وزیر روزگار ہے، اے سی پیگو کیمبرج یونیورسٹی میں الفریڈ مارشل کا ایک بہت ہی وفادار شاگرد تھا، فیتھفل اس کا پیپل تھا۔ کینز کے مطابق کلاسیکل نقطہ نظر کی مکمل تشریح پیگو نے اپنی کتاب نظریہ بے روزگاری 1933 میں کی ہے۔ اس کے مطابق قیمتوں اجرتوں کا خودکار نظام محنت کی منڈی میں بے روزگاری پیدا نہیں ہونے دیتا، اور اس طرح معاشی نظام کا رجحان خود بخود مکمل روزگار کی جانب ہوتا ہے۔ پیگو کے نزدیک حقیقی اجرتوں کی بلند شرح بے روزگاری کو جنم دیتی ہے۔ اگر حقیقی اجرتیں W/P ہائی ہو جاتی ہیں تو ملک کے اندر بے روزگاری، یعنی آپ اس کو کم لیبر کو آپ ہائر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیبر بے روزگار ہو گیا ہے۔ ٹریڈ یونینز کا وجود، اجتماعی سودے بازی، کم از کم اجرتوں کے قوانین اور بے روزگاری الاؤنس جیسے عوامل مزدوروں کی حقیقی اجرتوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بے روزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بھی آپ فیسیلیٹیشن دیتے ہیں لیبر کو، اس کی وجہ سے آپ جتنی بھی آپ منی انکم کے بجائے جو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ویجز کو، وہ آپ کی ریئل ویجز بن جاتی ہیں۔ W/P منی ویجز از اونلی W اینڈ ریئل ویجز آر W/P، ویئر P کو ہم نے جو آگے فارمولا جو آپ کو سالو ہوا ہے اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ ویلیو آف MP از اکول ٹو W، تو ویلیو آف MP کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پرائس آف گڈز اینڈ سروسز ہوتی ہے، جو آپ کی MP کی پرائس ہے۔ MP کیا ہے؟ آپ کی پیدا کردہ شے کی پروڈکٹیوٹی، آپ نے کیا پروڈیوس کیا ہے اس کی ویلیو، تو ویلیو از اکول ٹو پرائس، ویلیو پرائس ہوتی ہے، تو MP از اکول ٹو W/P ہو جائے گا، اور یہ آپ کی ریئل ویجز بنے گی، جس میں آپ نے اکانومی کے اندر جو پرائس لیول ہے اس کو کنسیڈر کر کے آپ نے ویجز کو سیٹل کیا ہے۔ پیگو کے مطابق اگر مزدوروں میں مکمل مقابلہ پایا جائے تو بے روزگاری کے باعث زرعی اجرتیں کم ہوں گی، اس کے نتیجے میں حقیقی اجرتیں گریں گی، حتیٰ کہ وہ سارے مزدور جو کام کرنے کے خواہش مند ہوں روزگار حاصل کر سکیں گے، اور اس طرح معیشت میں مکمل روزگار کے حالات پیدا ہو سکیں گے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ اس کے لیے پہلی چیز وہ کیا کہتے ہیں جی، کمپٹیشن، سپلائی آف لیبر، ڈیمانڈ آف لیبر کا کمپٹیشن۔ اس کے پیچھے پھر ایک اور بڑی چیز کیا انوالو ہے کلاسیکل والوں کے، مکمل روزگار۔ وہ کہتے ہیں ہے ہی مکمل روزگار، جب مکمل روزگار ہے، حقیقی اجرتیں زیادہ ہیں تو زرعی اجرتیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، زرعی اجرتیں آپ کی کم ہو جاتی ہیں۔ جب زرعی اجرتیں کم ہوں گی تو جو حقیقی اجرتیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کم ہونے لگ جائیں گی۔ جب منی انکم کم ہوگی تو آپ کو جو باقی فیسیلیٹیشن دی گئی ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ کم کر دیا جائے گا، یہ مکمل مقابلے کی وجہ سے ہوگا۔ اور اس کے بعد جو مزدور بے روزگار تھے جو اتنی ہائی ویجز کے اوپر، وہ کیونکہ فرمیں اتنا کم مزدور ہائر کر رہی تھیں، اب جب زرعی اجرتیں گریں گی، حقیقی اجرتوں میں بھی کمی آئے گی، وہ جو فیسیلیٹیشن ہے وہ بھی فرمیں واپس لینا شروع ہو جائیں گی، تو اجرتیں تھوڑی نیچے آ جائیں گی، وہ W3 سے W2 پہ آ جائیں گی۔ جب W2 پہ آئیں گی تو MPL اور جو W2 ہے وہ آپس میں برابر ہو جائیں گے، اور وہاں پہ ایکویلیبریم ان لیبر مارکیٹ ہو جائے گا، اور یہ ویجز جو ہیں وہ سیٹل۔ یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے آپ کی، MP اور ویجز کی ڈائیگرام آپ کی بنی ہوئی ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔
اور وہ سارے مزدور جو کام کرنے کے خواہشمند ہوں گے ان کو روزگار حاصل ہو جائے گا. اس طرح معیشت میں مکمل روزگار کے حالات پیدا ہو جائیں گے. پیگو کہتا ہے کہ بے روزگاری اجرتوں کی بلند شرحوں کی وجہ سے جنم لیتی ہے، اس لیے اجرتوں کی پست شرحیں جو ہیں وہ بے روزگاری کو ختم کر سکتی ہیں. اور اسی طرح اسی لیے وہ جو W3 W2 W1 یہ 3 ویج ریٹ ہیں، جبکہ ہمارا جو اسٹیبل ویج ریٹ ہے وہ W2 ہے. W2 اور جو ویج ریٹ آف جو MPL ہے، MPL کا جو کرو ہے وہ آپس میں اس نقطے پہ برابر ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہمارے پاس وہ سیٹل ہوگا لیبر فورس، اس پہ جو ہے آپ کی مارکیٹ میں توازن آئے گا، اور اسی لیبر کو آپ لے کے اپنی جو ریئل ویجز ہیں ان کو آپ سیٹل کر لیں گے. اس سے اگر ہم لیبر سے پیچھے جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر ہمارے پاس کم ہو جاتی ہے ڈیمانڈ آف لیبر اور سپلائی آف لیبر زیادہ ہو جاتی ہے. میں نے ڈائیگرام بھی بنائی ہے، آپ کی بک میں بھی بنی ہوئی ہے، آپ اس کو بہت اچھے سے دیکھ لیں کہ 3 ویج ریٹ آپ نے ڈرا کر لینے ہیں، اور اے بی اور یہ ای کے اوپر آپ کا ایکویلیبریم آ جائے گا، جبکہ اے اور بی آپ کی ان امپلائمنٹ کو شو کرتے ہیں یا اوور امپلائمنٹ کو شو کرتے ہیں. جو W1 ہے اس کے اوپر بہت کم ویج ریٹ ہے، جس کی وجہ سے جو مزدور ہیں وہ زیادہ مزدور آ جائیں گے کام میں. تو ہم نے یہاں پہ تو L کو کم کرنا پڑے گا ہمیں، اور L1 سے ہم L پہ آنے کی کوشش کریں گے. اس طرح یہ جو نقطہ E ہے، پوائنٹ E ہے، یہ ہمارا ایکویلیبریم پوائنٹ کنسیڈر ہوگا. امید ہے آپ ان دونوں منڈیوں کو اچھی طرح سے دیکھیں گے اور ان سے جو ڈائیگرام ہیں وہ آپ ڈرا کریں گے، اور اس کو کوشش کریں بہت زیادہ ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیبر مارکیٹ کے اندر جو ایکسٹرا ڈائیگرامس ہیں ان کو مت بنائیں، جسٹ ایک ایکویلیبریم ڈائیگرام بنائیں، ڈیمانڈ آف لیبر سپلائی آف لیبر کی ڈیٹیل دے کے اوپر نیچے آپ ان کا ایکویلیبریم شو کرتے ہیں اکٹھا ایک ہی جگہ پہ. یہ ڈیمانڈ آف لیبر کی کرو ہے، یہ سپلائی آف لیبر کا کرو ہے. جیسے آپ کی بک میں دونوں کو پہلے الگ الگ بنایا ہوا ہے، ڈیمانڈ آف لیبر آپ نے الگ الگ نہیں بنانا، آپ نے جسٹ ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے ایک جگہ پہ مینشن کر کے ان دونوں کا انٹریکشن آپ نے توازن اکٹھا بتا دیا. اس کے بعد پھر اسی توازن کو کے ساتھ انہوں نے جو ویج ریٹ ہے اس کو سیٹل کیا ہوا ہے پیگو کی طرف سے، ویلیو آف MP، اور وہ آپ نے اس کی ڈائیگرام اور وہ چیز آپ نے لکھنی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے ان جو اشیاء کی منڈی والا ڈائیگرام اور لیبر مارکیٹ والا ڈائیگرام جو اکٹھا بنا ہوا ہے آپ نے وہ فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ جو باقی ڈائیگرامس ہیں ان کو آپ نے اسکپ کرنا ہے، جو ایکسٹرا ڈیٹیل ہے اس کو اسکپ کریں. پیگو کی ڈیفینیشن، پیگو کا جو کانسیپٹ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے وہ اس کی ڈائیگرام ہے وہ آپ نے بہت اچھی والی ڈیٹیل کرنی ہے. میں نے آپ کو ابھی سمجھا بھی دیا، لیکچر بھی آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد پھر آپ نے گڈز مارکیٹ اور ویج ریٹ آؤٹ. میں یہ ڈائیگرام کی پکچر بھی جو میں نے رف سی ایسے اسکیچ بنایا وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے یہ والی ڈائیگرام جو ہے وہ ڈرا کرنی ہے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.